حضرت ابراہیم بن ادہم بلخ شہر کے سلطان کے بیٹے تھے۔ دن گزرتے گئے اور وہ نئے سلطان بن گئے، مگر پردے کے پیچھے کون جیتا ہے کون مرتا ہے یہ کیسے جانتے حضرت ابراہیم ادہم سلطان؟ وہ امیر تھے، وہ خریداری کرنا پسند کرتے تھے، خود کھانا، دوسروں کو کھلانا، ضیافت کرنا، شکار کرنا، گھوڑے پالنا، سونا چاندی، دنیا کی جو بھی چیز تھی اس کا شوق تھا انہیں۔ ان کی عقل کہتی تھی وہ سب کچھ حاصل کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ دراصل زندہ رکھنے والی اور مارنے والی کوئی اور ہی ذات ہے۔ آئینہ ساز دوست یہاں ہوتا تو وہ سرگوشی کرتا کہ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی۔ انہیں کسی قسم کی کمی نہیں تھی، ہر اعتبار سے سب کچھ تھا، مگر ان کے اندر ایک خلا سا تھا، ایک تاریک خلا جو وقت کے ساتھ مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی بے قراری بڑھتی گئی۔ ایک دن محل میں انہوں نے بہت بڑی دعوت کی۔ اچانک ایک دیو پیکر ہیبت ناک آدمی وہاں آ گیا۔ نہ کسی سپاہی نے نہ خدمت گزار نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ کسی میں جسارت ہی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم ادہم نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں کچھ دن اس سرائے میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم ادہم نے اسے عجیب انداز سے دیکھا۔ دیوانہ ہے کیا یہ؟ انہوں نے اس سے کہا ہوش میں تو ہو اے شخص، یہ سرائے ہے کیا؟ یہ تو میرا محل ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا کیا؟ وہ دیو پیکر آدمی حضرت ابراہیم ادہم کو دیکھتا رہا اور پھر ہنسنے لگا۔ مجھے دیوانہ کہنے والے کو تو دیکھو، اصل دیوانے تو تم ہو۔ ٹھیک ہے، یہ سرائے نہیں محل ہی صحیح، ٹھیک ہے، مگر تمہارا کیسے ہوا یہ محل؟ میرے بابا میرے لیے چھوڑ کر گئے تھے، حضرت ابراہیم ادہم نے ابتدائی انداز میں کہا۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ شخص بولا اچھا تو پھر آپ کے بابا سے پہلے یہ کس کا تھا؟ میرے دادا کا تھا، اور ان سے پہلے فلاں شخص کے پاس تھا۔ سلطان ابراہیم بولے۔ اس آدمی نے پوچھا اس فلاں شخص سے پہلے کس کا تھا؟ آپ نے کہا اسے اس کے بابا نے دیا ہوگا، اور اس سے پہلے فلاں شخص کا تھا۔ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر بتائیے کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کہاں گئے وہ سب لوگ؟ وہ مر گئے، حضرت ابراہیم ادہم بولے۔ اچھا تو پھر یہ محل تمہارا کیسے ہوا جب اس میں اتنے لوگ رہے اور چلے گئے؟ حیران و ششدر رہ گئے حضرت ابراہیم ادہم۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد وہ اجنبی جیسے آیا ویسے ہی چلا گیا۔ وہ حضرت ابراہیم ادہم پیچھے بھاگے اس اجنبی کے۔ انہوں نے اسے پا لیا تو پوچھا آپ کون ہیں؟ میں وہ ہوں جو آسمانوں میں ہے اور زمین پر اور سمندر میں ہے، میں خضر ہوں۔ ہاں، اگر جاگنے کا وقت آ پہنچا ہو تو کوئی نہ کوئی جگائے گا تمہیں۔ کسی کے لیے خضر، کسی کے لیے اڑتا پرندہ، کسی کے لیے گھاس کی نوک، کسی کے لیے کھلتے ہوئے پھول، کسی کے لیے بہتا ہوا پانی، کسی کے لیے ساکت پتھر۔ اس دن کے بعد سے وہ خلا گہرے سے گہرا ہوتا گیا حضرت ابراہیم ادہم کے سینے میں۔ یہ خلا اتنا بڑھ گیا کہ ان کے سینے میں اس کا درد برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔
پھر وہ وقت آیا کہ تاج و تخت چھوڑ کر اپنی قبائق چرواہے کو دے دی اور صحرائی راستے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ہاں، کیا کہتے ہیں سیانے، یہ راہ بال سے پتلی، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ کوئی تاج و تخت چھوڑ کر یہ راہ اختیار کرتا ہے تو کوئی تاج و تخت حاصل کرنے کی راہ اختیار کرتا ہے۔ تو کیا بتاتی ہے حضرت سلطان ابراہیم ادھم کی حکایت ہمیں؟ اگر تم سونے کے پیالے میں بھی پیو گے تو وہ پانی ہی رہے گا۔ سونا اتنا ہی قیمتی ہوتا تو پوری کائنات سونے سے بنائی گئی ہوتی۔ یہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تو پھر ان چیزوں کے لیے اتنی محنت کیوں جنہیں ساتھ نہیں لے جا سکتے؟ دیکھو، گندم کا ایک ڈھیر پڑا ہے باہر، کیونکہ ہم اسے بیچ نہیں سکے۔ تم جن چیزوں کے مالک نہیں رہ سکتے ان کے لیے کوشش کیسی؟ اگر تم ملکیت میں آنے والی چیزوں کا ڈھیر لگا دو تو وہ تمہاری مالک بن بیٹھتی ہیں، تم ان کی ملکیت بن جاتے ہو۔ اس دنیا سے ایسی بھی کیا محبت کہ تم اس کے بندے بن گئے؟ مگر یاد رکھو کہ تم دنیا کے بندے نہیں بن سکتے۔ دنیا کے پوجنے والوں کو مخلوق کہتے ہیں، دنیا کے پوجنے والے کو مخلوق اور اللہ کے پوجنے والوں کو بندہ کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ سبق جو ہمیں ملتا ہے حضرت ابراہیم ادھم کے قصے سے۔